أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم الباس ولكنكم كنتم لا تعلمون. ويومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستغفنك الذين لا يوقنون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جو یوم یعنی اور اس دن تقوم جس دن قائم ہوگی الساعۃ قیامت، یقسم قسمیں کھائیں گے، مجرم قسمیں کھائیں گے، ما لبسو نہیں ہم ٹھہرے، غیر ساعت مگر ایک گھڑی، یعنی صرف ایک گھڑی ہم دنیا میں ٹھہرے، ذالک کذالک کانو یوفکون، اسی طرح کذالک یعنی اسی طرح کانو وہ تھے یوفکون بھٹکتے رہے تھے۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جنہیں دیا گیا علم والایمان اور ایمان، لقد یقیناً البتہ یقیناً لبستم تم ٹھہرے فی کتاب اللہ کتاب کے اللہ کی کتاب کے جتنا اللہ کتاب میں جو لکھا ہوا تھا، الی یوم البعث اٹھائے جانے کے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، فہذا پس یہ ہے یوم البعث، یہ وہ دن ہے جس اٹھائے جانے والا دن، ولیکنکم اور لیکن تم لا تعلمون تم نہیں سمجھتے تھے، وَيَوْمَئِذٍ اور آج کے دن لا ينفع الذین ظلموا نہیں فائدہ دے گا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، معذرتہم ان کی معذرت، ان کا معذرت کرنا، ولا ہم اور نہ ہی ان کا یستعتبون عذر کا موقع یعنی توبہ کرنے کا ان کو موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً ضَرَبْنَا ہم نے بیان کی للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کی مثالوں میں سے ہم نے بیان کی، وَلَئِن اور جب بھی وَلَئِن اور اگر تم جیتہم لے آؤ ان کے لیے بھی آیتن کوئی بھی نشانی، لَيَقُولَنَّ تو وہ ضرور و ضرور یہ کہیں گے کون کہے گا، الذین کفروا جن لوگوں نے جن نے کفر کیا، ان انتم الا مبتلون ان نہیں ہو انتم تم مگر الا مگر مبتلون باطل والے یعنی جھوٹ گڑنے والے، کذالک اس طرح یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی پر قلوب الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون جو نہیں جانتے، فاصبر پس صبر کیجئے، ان بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے، ولا اور نہ یستخفنک الذین نہ تمہیں ہلکا کریں الذین وہ لوگ لا یوقنون جو نہیں یقین رکھتے، یعنی جو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، وہ آپ کو ہلکا نہ کر دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کا بڑا احسان، اللہ کی توفیق سے آج یہ صورت مکمل بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے کاوش۔
تو یہاں اصل میں قیامت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کیا ہوگا. پہلے تو دیکھا نا کہ وہ ماننے جو لوگ مان ہی نہیں رہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، یا اس پہ یقین ہی نہیں ہے کر رہے. کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ وہ تو ہر چیز کو چھٹانے پھاڑنے میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم کس طرح تم پیدا کیا گیا، کس طرح تم بوڑھے اور پھر تمہیں مار اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں مار دے گا پھر ایک دن اب اٹھائے گا. تو یہ قیامت کا جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے یوم تقوم الساعۃ یقسمون، تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن مجرم لوگ پھر یہ جو آئیں گے وہ قسمیں کھائیں گے یعنی اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہیں گے کہ وہ لا ولا ما لبثوا الا غیر، ہم تو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے وہاں دنیا میں رہے. یعنی وہ کہیں ہم تو دنیا میں بالکل ایک گھڑی سوائے ایک گھڑی کے رہے ہی نہیں. یہ عذر وہ اس لیے پیش کریں گے شاید دنیا کی مدت کو کم کرنا انہیں کوئی فائدہ دے دے. یعنی وہ کہیں گے چاہے کوئی حجت ہم پہ قائم نہ ہو، ہمیں کوئی اتنا وقت ملا ہی نہیں کہ ہم کوئی ہدایت حاصل کرتے، یا ہمیں کوئی عذر یعنی اس طرح کے عذر بنانے کے لیے وہ یہ قسمیں کھائیں گے. کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمائیں گے. تو مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ یہ بات ان کی جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں تو کوئی سچ ہے ہی نہیں، حقیقت تو ہے نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کذالک کانوا یؤفکون، یعنی اسی طرح تو غلط اندازے تم لگایا کرتے تھے. یعنی تو دنیا میں بھی غلط اندازے لگایا کرتے تھے، یہاں بھی تمہارا اندازہ غلط ہی ہے. جس طرح ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں کفار کو خبر دے رہا ہے کہ کفار دنیا اور آخرت دونوں، دنیا اور آخرت کے کاموں میں بالکل ہی جاہل ہیں. یعنی دنیا میں تو ان کی جہالت تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو وہ شریک کرتے رہے، یہ ان کی جہالت ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو ہر چیز بنانے والا مانتے بھی ہیں، اللہ ہی بنانے والا ہے، سب کچھ رزق دینے والا وہ ہے، مگر اس کا شریک کرتے ہیں. اور آخرت میں وہ جہالت کریں گے، قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک ساتھ ہی رہے. یعنی یہاں بھی وہ قسمیں کھا رہے ہیں، جھوٹی قسم، یہاں بھی جھوٹ وہاں بھی جھوٹ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ غذالک کان، تو یہاں بھی تم بہکائے جا رہے ہو، وہاں بھی تم بہکے رہے، یہاں بھی تمہارا یہ یار تم بہکے رہے، بہکائے جا رہے ہو، اسی طرح رہ رہے ہو. وقال الذین، اور وہ لوگ کہیں گے اوت العلم، جنہیں علم دیا گیا اور ایمان، یعنی دو چیزیں جن کو دی گئیں، جن کا علم بھی دیا گیا اور ایمان بھی دیا گیا، تو وہ کہیں گے یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کے احسان کے ساتھ احسان کیا اور جن پر حق واضح ہو گیا، تو وہ جب انہوں نے حق کو جان لیا اور حق کو ترجیح دی تو لازم ہے کہ ان کے قول بھی سچے. تو وہ یہ کہیں گے لاقد بستہ لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ یقیناً بے شک تم ٹھہرے ہو کتاب اللہ میں جو لکھا ہوا ہے. کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ جیسے کہتے ہیں کتاب یعنی کتاب الاعمال کہتے ہیں، یا لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے، یعنی تمہاری پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک جتنے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا تھا، تو تم اس دن کے لیے اٹھے ہو. اتنے دن تم اس کے بعد تم جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا تھا. یوم الباس، اور یہ ہے یوم الباس، اور یہ آج کا دن وہ ہے جس سے تم اٹھائے گئے ہو. لیکن ولکنکم کنتم لا تعلمون، تم تو جانتے ہی نہیں ہو، تم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں. تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم نے ان چیز پہ کبھی جب آخرت پہ تمہارا یقین ہی نہیں تو تم نے تو یہ سوچا نہیں کہ کبھی ہم اٹھائے بھی جائیں گے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء و قدر کے مطابق جو اس نے اپنے حکم میں تمہارے لیے مقرر کر دی تھی، یعنی قیامت تک، یعنی جس قدر تمہیں اس قدر عمر دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنے والا کو نصیحت حاصل کر لیتا، تدبر کرنے والا کو تدبر کر سکتا تھا، اور عبرت پکڑنے والا کو عبرت بھی حاصل کر لیتا. تو یہاں تک کہ پھر قیامت آ گئی اور تم اس حال کو پہنچ گئے. تو فہذا یوم البعث، تو یہ ہے وہ دن جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. تم نے دنیا میں ایک مدت تک اپنے قیام کا انکار کیا، اور جب تم توبہ اور تمہارے بس میں تھی کہ تم توبہ کر لیتی اور اللہ کی طرف رجوع کرتے، تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا. ولیکن کن تم تعلمون، تو یہ تم تو ہر وقت تم انکار ہی کرتے رہے، تم اس کا تم جانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا بھی ہونے والا ہے. یہاں تو پھر یہ بتا یوم لا ینفع ظلم یوم لا ینفع الذین ظلموا، تو یہ وہ دن ہوگا جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی توبہ ان کے قبول کی جائے، تم ان کے توبہ کا ان کو موقع دیا جائے گا. تو یہ تو ممکن ہے کیونکہ یہ قیامت کے دن کفر و شرک اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے مجرم جب زندگی کا غلط اندازہ لگائیں گے اور قسمیں کھا کر کہیں گے کہ تو اس دنیا کی گھڑی میں یہاں پہ ایک گھڑی زیادہ رہے نہیں، تو دنیا میں ایک شام رہے یا وہ ایک شام رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں ارشاد یہ فرما دے کہ پھر ان کو تو ان کا موقع تو دیا ہی نہیں جائے گا کہ ان کو کوئی معذرت. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں یا ایھا الذین کفروا لا تنظروا الیوم، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج بہانے مت بناؤ.
इन्नमा तुज़्ज़ौना मा कुंतुम तअमलून, और तुम्हें उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम किया करते थे। यानी कि ये अल्लाह तबारक व, ये आप हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार तो उनको इनकार किया करते, तो उनके ये उज़र तो कबूल किया ही नहीं जाएगा कि हम कोई नादानी की वजह से हम इनकार कर दिया कि हमें दोबारा मोहलत दी जाए तो हम दोबारा जाके ऐसे काम करेंगे जो हम पहले नहीं किया करते थे। तो यहाँ फिर ये दोबारा अल्लाह तबारक व तआला सूरह अल मोमिन में ये कहा कि यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीन माज़रतुहुम, यानी जिस दिन जालिमों को उनका उज़्र करना कोई फ़ायदा ना देगा। वला हुमुल लाना, और उन पर लानत है, और बस लहुम सूउद्दार, और उनके लिए बदतरीन घर है। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फिर उनको बताया तुम्हारा कोई आज माजरत, तुम्हारी कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी कि हमें वक्त नहीं मिला और हमें बस हम समझ नहीं पाए, क्योंकि ऐसा तो काम जो दुनिया में वक्त था वो वक्त था, अगर तुम तौबा कर लेते या अल्लाह से रजू करते, वो तो अगर इंसान मरने से पहले तौबा कर ले तो उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला तो बड़े से बड़े अल्लाह तबारक व तआला तो फिरौन को भी बख्शने के लिए तैयार थे, मगर जो कोई ना माने तो फिर उसको उसकी किस्मत है। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल, हमने तरह तरह की मिसालें इस कुरान में बयान की इन लोगों के लिए, यानी लोगों को समझाने के लिए कुरान में हर तरह की मिसाल बयान कर दी। अगर होगा कि अगर मगर इनका हाल ये है, वाला इन जीता हूँ भी आयातिन, अगर तुम कोई भी आयत उनके साथ निशानी पे ले आओ तो भी वो लायकुलुन्नल्लज़ीना कफरू इन अंतुम इल्ला मुब्तिलून, वो यही कहेंगे कि ये जिन्होंने कुफ्र किया है कि तुम झूठ बोल रहे हो। यानी उनका हाल ये कि हर किस्म की मिसाल लाने के बाद भी कुरान में हर किस्म की मिसाल है जिससे हक़ाइक़ वाज़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रबूबियत के लिए ही, उसकी अलूहियत के लिए, उसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में और क़यामत के बारे में हर तरह की मिसालें अल्लाह ने दी हैं। मगर जो शख्स वो समझने के लिए तैयार नहीं, तो फिर उनका हालत यही होता है कि उनका फिर यही होता है, फिर हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला यही कहते हैं कि हर चीज़ मिसाल दे दी, और अगर ये और भी कोई आयत दिखा दोगे इनको तो फिर यही हमेशा ये कहेंगे तुमने झूठ घड़ लिया है। जो भी बात हुई उन्होंने हर चीज़ का इनकार कर दिया। जिनको कितने उनको बताया दिखा भी पहले उनसे पहले वाले रसूलों भी ईमान जो मौजज़ा दिखाते थे वो उन इनकार कर देते, तो मुशरिकों का भी यही हाल था कि निशानियां अल्लाह के रसूल में खुद निशानी देख रहे थे, फिर अल्लाह कुरान सबसे बड़ी उनकी वाज़ेह एक दलील है, उसके बावजूद अगर वो नहीं समझ में नहीं आती तो फिर उनका यही हाल होता है कि फिर वो हर चीज़ को झुटला ही देते हैं। और उसकी वजह कज़ालिक यत्बअल्लाहु अला क़ुलूबिल लज़ीना ला यअलमून, इस तरह हम मोहर लगा देते हैं उन लोगों के दिलों पे जो जानते नहीं हैं, यानी जो इल्म नहीं रखते, उनके फिर अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के दिलों में जो इल्म नहीं रखते, इसलिए कि दिलों पे कोई उनके दिलों में कोई भलाई दाखिल हो ही नहीं सकती, वो हो ही नहीं रही, उनको बात समझ नहीं आती, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके दिलों पे मोहर लगा देते हैं। जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं कि जब उनकी नसीहत की बातें इन पर कोई असर करती हैं तो वो कुछ अगर वो जानते बूझते जानने वाले होते, यानी नसीहत के बात पे असर उस पर असर करती जो इल्म रखता हो, मगर जो आदमी जानता ही नहीं है उस पर कोई फिर कोई बात असर करती ही नहीं है, क्योंकि उनके हर धर्मी की वजह से जो लोगों की समझ बूझ ही बेकार हो गई, वो कुछ नहीं जानते और ना जानना चाहते हैं। उनके तो हाल ही कि जिद और हर धर्मी की वजह से उनके दिलों में ये सलाहियत ही नहीं रहती कि वो समझ सकें और हक को पहचान सकें। उनका हाल तो बल्कि ये होता है कि वो हक को बातिल समझते हैं और बातिल को हक समझने लग जाते हैं। और उनके वजह ये इसी तरह फिर उनके दिल में कोई चीज़ आती, उनके बात समझ में आती नहीं है। तो इसी तरह मगर अल्लाह तबारक व तआला फिर उनके दिलों पे मोहर भी लगा देता है। मोहर लगाने का मतलब ये है कि उनके दिल, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर वो गुनाह छोड़ दे और तौबा कर ले तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है, और अगर वो दोबारा गुनाह करे तो वो स्याह नुक्ता बढ़ जाता है, हत्ता कि उसके सारे दिल पर छा जाता है। फिर जब दिल ही उसका स्याह होगा तो फिर उसमें कोई चीज़ समाती नहीं है। तो फिर यानी समझो कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसके दिल पे मोहर लगा दी, फिर उसको कोई चीज़ हक की बात हक लगती ही नहीं है, फिर वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाया है कोई ये लोग अल्लज़ीना ला यअलम, जो जानते नहीं है, जो इल्म भी नहीं रखते, जो इल्म हासिल करते ही नहीं, उन पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से फिर मोहर लग जाती है। फिर अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फस्बिर इन्न वअदल्लाहि हक़ वला यस्तखिफन्नका अल्लज़ीना ला युक़िनून, फिर आप ये जो अल्लाह तबारक व ताला कहते हैं आप दावत अल्लाह के जो अल्लाह की तरफ जो आप लोगों को बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं इस चीज़ का, यानी इस पर आप सब्र कीजिए। ये जो लोग हैं जो आपको जो तंग कर रहे हैं, आपको झुटला रहे हैं,
اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فصبر، آپ صبر کیجیے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ یعنی اللہ نے جو ہم پیچھے صورت میں پڑھا ہے، اسی صورت میں آیت نمبر 47 میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے کہ وہ آپ کو ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجیے ان باتوں پہ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جب ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ اللہ جو دعوت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، اور جو آپ کو حکم دیا وہ ثابت قدم رہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو مان نہیں رہے، اسے اعراض کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ کی ایک دعوت سے روک نہ دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، وہ تو آنا ہی آنا ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ تو یہ چیز جو وعدہ ہے وہ صبر میں مدد دیتی ہے، کیونکہ جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا عمل رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ اس کا اجر اسے پورے کا پورا مل جائے گا، تو اسے اس راستے میں جو تکالیف اور مسائل پہنچتے ہیں وہ اسے معمولی نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہر مشکل کام پھر آسان ہو جاتا ہے، اور ہر چیز، ہر بڑا اور زیادہ عمل اسے کم نظر آتا ہے۔ تو پھر یہاں بتا دے بس، ولا یستخفنک الذین ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور وہ آپ کو ہلکا نہ سمجھے، یعنی وہ لوگ آپ کو ہلکا نہ پائیں، جن کا ایمان، جب وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہلکے پڑ گئے ہیں، یا ان کے آپ کوئی کمزوری ان کو دکھا رہے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ کسی موقع پر بھی آپ کو وہ ہلکا اس طرح نہ کر دیں کہ آپ کو اپنا صبر کے دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، بلکہ خوب مستحکم مضبوط ہو کر اپنے موقع پر ڈٹے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر حال میں آپ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں، کسی طرح بھی آپ میں وہ کمزوری نہ پائیں، جس طرح وہ بڑی کرتے رہتے، آپ کو ترغیب بھی دیا کرتے تھے کہ تم ہماری کچھ بات ہماری مان لو، کچھ ہم ہماری مان لو، تو اس طرح کچھ کر لیتے ہیں، تو اس طرح بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دیا کرتے، ترغیب بھی دیا کرتے، اس سے منع کر دیا گیا۔ آپ اپنے جگہ پہ ڈٹے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اور پھر ان کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی کہیں طرح آپ میں کوئی لچک آئی، آپ کو وہ کمزور سمجھے کہ ہم ان کو کسی طرح عاجز کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کو حق ہے سمجھا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے بھی رہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد بھی کی، اور مکہ بھی فتح ہوا، اور سارا عرب اس میں اسلام ہی کا بول بالا رہا، سارے ادیان، باقی ادیان سب ختم، عرب سے کم از کم سب ختم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسا ہی یقین اور اس پر استحکام عطا فرمائے کہ ہم بھی کسی اپنے ایمان پہ ڈاواڈول نہ ہو، اور جو چیزیں دیکھتے ہیں ان سے ہمیں کوئی، ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ مستحکم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔